الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك امام پیغمبر ہے فقط رہنمائی کے لیے نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے اس علاقے اور اس محلے اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم۔ کافی وقت پہلے آج کی اس ملاقات کے لیے وقت لیا تھا، اس پورے ضلع کی رونق اور زینت حضرت مولانا علامہ محمد افضل فانی صاحب نے آج الحمدللہ اللہ نے موقع نصیب کیا اور ایک بار پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا گفتگو کا موقع نصیب ہوا۔ میرے میزبان محترم عزیز جناب عنایت اللہ صاحب، میرے ذہن میں تو تھا کہ میں کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے پہنچوں گا، لیکن مجھے اندازہ اس وقت ہوا جب میں موٹر وے سے اترا تو فانی صاحب نے اس کے اوپر روشنی ڈالی، تو جب میں یہاں پہنچا تو میرا موڈ انتہائی خراب تھا، بلڈ پریشر ہائی تھا۔ تو میں نے دوستوں سے گھر میں بیٹھے ہوئے کہا کہ اس راستے سے آتے ہوئے بندہ اس کا بلڈ پریشر کا جو لیول ہے نا وہ کافی ہائی ہو جاتا ہے، لیکن جب تکلیف اور مشقت کے بعد انسان اپنی مقصد اور منزل مقصود کو پا لیتا ہے تو وہ ساری تھکاوٹ بھول جاتی ہے۔ پھر جب آپ جیسے ہنستے کھلتے چہرے
اور آپ کی چہروں سے وہ جو محبت، وہ اپنائیت ٹپک رہی ہے، یہ دیکھی تو میری ساری تھکاوٹ جو ہے وہ راحت میں بدل گئی۔ دوستو، اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا، لیکن آپ کی حد درجہ توجہ کا طلبگار ہوں۔ اشتہار پہ میری نظر پڑی تو اشتہار پہ عنوان آج کے آپ کے اس پروگرام کا تھا کہ مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، کس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ وہ اہم نکتہ ہے پنڈ دادن خان والوں کہ اگر یہ آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ کا بیڑا پار ہے، اور اسی مقصد کو سمجھانا مقصود ہے جس کو آج اکثریت بھول چکی ہے، اور یہ وہی مقصد ہے کہ اللہ رب العزت، میں ذرا بات وہ ذرا پیچھے سے لے کے آتا ہوں، شروع کرتا ہوں، اگر آپ توجہ دیں۔ توجہ ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بس زیادہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ قرآن مقدس کیا کہتا ہے ذرا دیکھیے، ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان و زمین کو نہیں پیدا کیا الا بالحق، مگر اظہار حق کے لیے کہ حق ظاہر ہو جائے۔ اس نقطے کو خیال میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ کس لیے پیدا کیا؟ بالحق، اظہار الحق، حق ظاہر ہو جائے، اس لیے پیدا کیا ہے۔ آسمان زمین کا ذکر تو کر دیا، چاند سورج ستاروں کا ذکر تو کر دیا، اب ذرا آئیے آسمان و زمین میں جو اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں اور جنات ہیں، ذرا میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے 26واں پارہ، سورت کا نام سورت ذاریات ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا لیعبدون، مگر اس عظیم مقصد کے لیے، لیعبدون، تاکہ وہ خالص میری بندگی کریں، خالص مجھے پکاریں، خالص میری عبادت کریں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے انس اور جن کو۔ سند المفسرین، حبر الامت، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کرتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ لیعبدون، اے لیوحدون، تاکہ وہ میری وحدانیت کا پرچار کریں، میری توحید کا عقیدہ رکھیں، میری توحید کا ڈنکا بجائیں، میری وحدانیت کے ساتھ خالص توحید والی عبادت میں ان سے چاہوں گا، میرا ان سے مطالبہ رہے گا، اس لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ تو پنڈ دادن خان والوں پہلی آیت میں فرمایا آسمان و زمین کو پیدا کیا
حق کے اظہار کے لیے سورت زاریات میں فرمایا جن و انس کو پیدا کیا اللہ کی بندگی کے لیے. اب تیسری آیت پڑھنے لگاؤ کہ انسان تو سارے اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہیں. پھر انسانوں میں سب سے برگزیدہ بندے انبیاء ہوتے ہیں. تو انبیاء کس لیے آتے ہیں؟ تو میرے سامنے یہ اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت الانبیاء ہے. مقصد بھی انبیاء کے آنے کا. سورت کا نام سورت الانبیاء اور اس کی آیت نمبر 25 ہے. پنڈ دادن خان والو قرآن سنتے جائیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ. میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ مگر ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے. کیا وحی کی ہم نے؟ ہر رسول کی طرف ہر نبی کی طرف ہم نے وحی کی. یا اللہ وہ ہر نبی کی طرف آنے والی وحی کیا تھی؟ فرمایا انہ لا الہ الا انا فاعبدون. قرآن کے دیوانے بیٹھے ہیں اور میں قرآن کریم کا ایک طالب العلم ہوں. قرآن کے سہارے سے آگے اپنی بات بڑھاتا جاؤں گا. فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول. ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں میرا پاک پیغمبر ہم نے ہر رسول کی طرف یہ وحی کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا انا. اللہ اکبر. اللہ کی قسم ایک عجیب کیفیت آتی ہے. اگر ایک جملہ کہوں تو لطف بھی آ جائے گا. سارے مخلوق جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. لیکن اللہ نے خود یہ کلمہ پڑھ کے انداز یہ اپنایا. فرمایا لا الہ الا انا. کیونکہ اللہ خود بول رہے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ تو ہے. اور جب اللہ خود کہتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا انا. کوئی الہ نہیں ہے. او لوگو تمہارے بیڑے پار لگانے والا کوئی نہیں الا انا مگر میں ہوں. تمہاری جھولیاں بھرنے والا کوئی نہیں الا انا مگر میں ہوں. تمہاری روزی میں کاروبار میں زندگی میں مال اولاد جائیداد جاگیر میں کوئی برکتیں ڈالنے والا نہیں الا انا مگر میں ہوں. اللہ فرماتے ہیں جب سارے نبیوں سے کہا کہ کوئی الہ نہیں الا انا مگر میں ہی ہوں تو اگلا حکم کیا ہے؟ فاعبدون. کوئی لطف آ رہا ہے قرآن کا؟ فرمایا لا الہ الا انا فاعبدون. سورت زاریات والی آیت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پیدا اس لیے کیا انسانوں جنوں کو لیعبدون کہ میری بندگی کریں. اور سارے نبیوں کو حکم دیا کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں میں ہی ہوں. جب میں ہوں تو فاعبدون چاہیے کہ میری کیا کرو؟ بندگی کرو. امر جاری کر دیا. اللہ اکبر. سارے نبیوں کا ذکر کر دیا. میں نے پہلی آیت پڑھی تھی ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق. آسمان و زمین کو حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا.
ذاریات میں کہا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور سورت انبیاء میں فرمایا کہ کوئی الہ نہیں، سارے نبیوں کو یہ پیغام دیا میں ہی الہ ہوں، میری بندگی کرو۔ اللہ نبیوں کا ذکر تو ہو گیا، انبیاء کا ذکر تو ہو گیا، اب امام الانبیاء کا بھی بتلا دیجیے کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، وہ پہلی آیت میں نے پڑھی تھی، ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق وما ارسلناك الا بالحق۔ میرا پاک پیغمبر میں نے آپ کو بھی حق ہی کے ساتھ بھیجا ہے، حق کے اظہار کے لیے بھیجا ہے، حق کے بیان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ ہر نبی کے ساتھ کتاب آتی رہی ہے، میرے پاک پیغمبر کی اوپر بھی کتابوں کی سردار کتاب اتری ہے، ساری کتابوں کے اوپر مہیمن نگران کتاب اتری ہے، تیرا کلام اترا ہے اللہ، وہ کس لیے آیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ جس آسمان و زمین کو جس حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا، قرآن کو بھی اسی حق کے اظہار کے لیے نازل کیا ہے۔ اور یہی نہیں، یہ میں دوسرا مقام بھی پڑھتا ہوں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت ہود ہے، 11واں پارہ ہے، میں پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں، فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ۔ الف لام را اللہ عالم بمرادہ بذالک کتاب اے ھذا کتاب، یہ شان والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، احکمت آیاتہ۔ پنڈ دادن خان والو، احمد جمشید خان بھی ایک معنی کرتا جائے گا، فرمایا احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں محکم کر دی گئی ہیں۔ پہلا معنی کیا کر دی گئی؟ محکم کا معنی ہوتا ہے مضبوط کر دی گئی ہیں، اس کی آیتیں اتنی مضبوط ہیں کہ آسمان و زمین تو اپنی جگہ بدل سکتے ہیں لیکن قرآن کی آیت ٹل سکتی، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی بات کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ احکمت آیاتہ، مولویوں کے قول رد ہو سکتے ہیں، اس کی بات رد نہیں ہو سکتی، ساری کتابیں رد ہو سکتی ہیں، یہی وہ کتاب رد نہیں ہو سکتی۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں مضبوط کر دی گئی ہیں۔ اور احکمت کا دوسرا معنی کرنے لگا، فرمایا احکمت آیاتہ، یہ ایسی شان والی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں حکمتوں سے بھر دی گئی ہیں۔ یہ دوسرا معنی سمجھ میں آیا؟ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں حکمتوں سے بھر دی گئی ہیں، اس کی ہر آیت میں حکمت ہے، ہر حکم میں حکمت ہے، نہیں میں حکمت ہے، واقعہ بیان کیا حکمتوں سے بھرا ہے۔ ایک سورت یوسف ہی لے لیجیے، پوری سورت ہی حکمتوں عبرتوں سے بھری ہے، بلکہ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم۔
والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمتوں سے بھرے قرآن کی۔ دو معنی میں نے کیے، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں مضبوط کر دی گئی ہیں، اس کی آیتیں حکمتوں سے پر کر دی گئی ہیں۔ پھر کیا کیا گیا؟ ثم فصلت، ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہے؟ تفصیل کی گئی ہے۔ اور وہ تفصیل کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ اور میری جماعت اشاعت توحید و سنہ کے دروس کا یہی تو امتیاز ہے۔ جب یہاں قرآن کا طالب العلم بھی درس دے گا تو اس کا تفسیر کا پہلا انداز ہوگا کہ تفسیر قرآن کی خود قرآن کرتا ہے، تفسیر القرآن بالقرآن۔ پھر دوسرا درجہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بالحدیث، تیسرا درجہ ہوتا ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، اور چوتھا درجہ ہے باقوال التابعین۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرمایا احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں محکم کر دی گئی ہیں اور اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے۔ کس ذات کی طرف سے؟ پنڈ دادن خان والوں، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا، جدائی کی گھڑی سر پہ ہے۔ آج میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو قرآن سناؤں۔ ذرا پنڈ دادن خان کے غیور موحدین ساتھیوں، ایک بات کہنے لگا ہوں۔ آپ اور ہم جب قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، تو کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنی آیت کو ختم کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، تو اپنی کسی نہ کسی صفت پہ کرتا ہے۔ ایسا ہے؟ مثلا کبھی اللہ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، تو یہاں قدیر پہ ختم کر دیا۔ اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فصلت من لدن حکیم خبیر، کتنی صفات بیان کی گئی؟ حکیم اور دوسری۔ تو آپ پتہ ہے اس میں راز کیا ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس کسی آیت کو کسی جملے پہ ختم کرنا ہے تو کبھی قدیر پہ کر دو، کبھی غفور رحیم پہ کر دو، تو کبھی ہے عزیز حکیم پہ نہیں۔ اللہ جس صفت پہ ختم کرتے ہیں اس صفت کمال کا ماسبقہ جملوں سے گہرا ربط ہوتا ہے، اور اگر یہ ربط میں سمجھا گیا تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ فرمایا احکمت آیاتہ، اس کی آیتوں کو حکمتوں سے بھر دیا گیا۔ ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے۔ کیونکہ دونوں جملوں کا ربط سنیے، اللہ نے اس کی آیتوں کو حکمتوں سے بھر دیا اس لیے کہ حکیم ہے وہ، اس کی آیتیں حکمتوں سے بھری ہے اس لیے کہ وہ حکیم ہے، اور اس نے اس کتاب کی تفصیل کی ہے اس لیے کہ وہ خبیر ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اسی کی ایک مثال سن لیجئے، اگر ایک مثال دے دوں اس کی، پھر میں انشاءاللہ اپنی بات کی طرف آ جاؤں گا۔ امام اصمعی ہیں، یہ عربی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، عربیت بھی جانتے تھے، فصاحت، بلاغت،
اور اکثر حصہ زندگی کا انہوں نے گزارا ہے یہ پنڈوں میں، گاؤں میں، بالکل دیہات میں. کہتے ہیں اس لیے جاتا تھا تاکہ دیہاتیوں کی عربی خالص ہوتی تھی. شہری ہوتے ہیں ان کی زبان میں ملاوٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں شہر میں وہ نہیں آتے، شہر سے لوگ وہاں نہیں جاتے، تو پیور زبان ہوتی ہے. تو یہ دیہات میں جا کے عربی سیکھتے تھے اور ان کی اصل لغت جانتے تھے، پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. اب کہتے ہیں ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، محفل لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، بات چل پڑی قرآن کی آیتوں کی. تو میں نے یہ آیت پڑھی، سورت کا نام سورت المائدہ اور اس کی آیت نمبر 38 ہے. قرآن کہتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، پس کاٹ دو ان کا ہاتھ. کیا کر دو؟ ان کا ہاتھ کاٹ دو. اچھا، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس جرم کا جو انہوں نے کیا ہے. نکالم من اللہ، یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے. اب آیت ختم کرنے لگا ہوں، مکمل کرنے لگا. تو کہتے ہیں میں نے بھول کے پڑھ لیا واللہ غفور الرحیم. آیت کس لفظ پہ ختم کر دی؟ بھول کے. حالانکہ غفور الرحیم نہیں ہے، میں پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کا دماغ روشن ہوگا. کہتے ہیں میں نے آیت ایسے پڑھی، بالکل ان پڑھ، پنڈ کا رہنے والا بدو اٹھا کہنے لگا ھذا کلام من، حضرت صاحب یہ کس کا کلام تو نے پڑھا؟ میں نے کہا ھذا کلام الرحمن، یہ رحمان کا کلام ہے. وہ کہنے لگا واللہ، اللہ کی قسم ہے، ھذا لیس کلام الرحمن، یہ رحمان کا کلام نہیں. میں چونک گیا کہ کتنی دلیری سے کہتا ہے اللہ کا کلام نہیں. میں نے پھر آیت پڑھی، کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اچھا مسجد میں جاؤ، کوئی قرآن کا نسخہ پڑھاؤ، مصحف لے آؤ. قرآن کا نسخہ لایا گیا. کہتے ہیں میں نے قرآن کی یہ آیت سورت مائدہ آیت 38 کھولی، تو جب میں نے آیت دوبارہ پڑھی تو آیت ختم ہو رہی تھی واللہ عزیز حکیم. کس لفظ پہ ختم ہو رہی تھی؟ عزیز حکیم. اور انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ غفور الرحیم. کہتے ہیں جو یہ عزیز حکیم پڑھا، پینڈو اٹھ کے کہنے لگا ھذا کلام الرحمن. ہون پڑے ہی نا، یہ ہے کلام رحمان کا. تو میں چکرا کے میں نے کہا او پنڈ کے رہنے والے دیہاتی، حل قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن پڑھا؟ کہتا ہے میں نے نہیں پڑھا. میں نے کہا اچھا حل قرأت سورت المائدہ، کیا تو نے سورت مائدہ پڑھی ہے؟ کہنے لگا واللہ میں نے سورت مائدہ بھی کبھی نہیں پڑھی. تو میں نے کہا پھر تجھے کیسے پتا چل گیا کہ میں غلط ہو گیا ہوں؟ اب ذرا سنیے کیا کہتا ہے. وہ کہنے لگا مجھے پتا آپ کی جملوں سے ایسے لگا کہ آپ نے کہا چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دو، اور آیت ختم کر دی غفور الرحیم پہ. تو اس جملے کا جوڑ نہیں ہے. کیوں؟ انہو ان کان غفارا ورحم لما قطع. اگر اللہ نے بخشا ہوتا اور مہربانی کی ہوتی تو ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دیا ہوتا؟ جوڑ نہیں عبارت کے ساتھ، ٹھیک ہے. اگر اللہ نے اس کو بخش دیا ہوتا تو ہاتھ کاٹنے کا کیوں حکم دیا؟ جوڑ نہیں مل. لیکن جب آپ نے پڑھا کہ ان اللہ واللہ عزیز حکیم، تو میں سمجھ گیا کہ جس نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، ان جملوں کا جوڑیے کہ انہو عزا فحکم فقطع. جب وہ عزیز ہے، ٹھیک ہے، زبردست ہے،
تو اس نے فیصلہ سنا دیا، جب فیصلہ سنا دیا تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دیا۔ تو قرآن جب بھی کوئی آیت ختم کرتا ہے تو کسی صفت پہ ختم ہوتی ہے، اس میں بھی کمال ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے۔ تو میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، کتاب احکمت آیاتہ، یہ شان والی کتاب ہے، اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، اس کی آیتوں کو حکمتوں سے بھر دیا گیا ہے۔ من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے۔ یا اللہ وہ تفصیل کیا ہے؟ سوال درست ہے نا؟ تفصیل کی گئی ہے اس کی آیتوں کی، یا اللہ وہ تفصیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ تفصیل یہ ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ ہے وہ تفصیل، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ بندگی نہ کرو الا اللہ، مگر کس کی؟ اللہ ہی کی کرو۔ امام راضی رحمہ اللہ، مولانا افضل فانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، امام راضی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کے نیچے ایک جملہ لکھتے ہیں، اگر وہ میں جملہ پیش کر دوں تو اپنی بات کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ امام راضی فرماتے ہیں، ھذا يدل على أنه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف إلا هذا الحرف الواحد، کہ اس پورے قرآن کے اتارنے کا مقصد وہ یہ ایک ہی نقطہ، ایک ہی حرف ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ بندگی نہ کرو مگر کس کی؟ اللہ ہی کی بندگی کرو۔ اور میرے پاک پیغمبر کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں بندگی نہ کرو مگر کس کی؟ اللہ ہی کی بندگی کرو۔ اب ایک مثال دینے لگا ہوں، دے دوں؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ امیر المومنین ہیں۔ قادسیہ کے مقام پر فارس کی فوج آئی ہوئی ہے اور دیگر دنیا کی بڑی فوجی جماعیں، اور جو ان فارسیوں کا جو بڑا لیڈر تھا فوجی، اس کا نام رستم تھا۔ کیا نام تھا؟ رستم۔ اب دنیا کی سپر پاوریں آئی ہوئی ہیں، مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑنے کی تیاری ہو چکی ہے۔ اتنے میں رستم کے دماغ میں خیال آیا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ میں کوئی پیغام بھیج دوں سعد ابن ابی وقاص کو کہ اپنا کوئی سفیر بھیج دیں کہ جنگ سے پہلے کوئی مذاکرات کی پیش رفت ہو جائے، تاکہ کوئی بات سے بن جائے، جنگ کی نوبت نہ آئے۔ تو اپنا کوئی خاص نمائندہ اور سفیر بھیجیں۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لی بات، ٹھیک ہے میرا سفیر آئے گا۔ ادھر وہ بھی تیاری میں ہے کہ مسلمانوں کی فوج کا کیا آ رہا ہے؟ سفیر آ رہا ہے، بہت بڑی حیثیت ہے۔ تو پتہ ہے سفیر کس کو بھیجا؟ پنڈ دادن خان والوں، بس اللہ کا کرم ہے، جس پہ ہو جائے ہو جائے۔ نظر دوڑاتے ہیں اور جو ہی نگاہ پھیرتے پھیرتے نظر پڑتی ہے سعد ابن ابی وقاص کی، تو اٹھاتے ہیں حضرت ربعی بن عامر کو، اور ربعی بن عامر جب اٹھتا ہے سفیر نمائندہ بن کے جائے گا سپر پاور کی فوج اور ان کے سپہ سالار سے بات کرنے کے لیے۔ جب اٹھا تو سعد ابن ابی وقاص نے جب نظر دوڑائی تو ان کے گریبان میں بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! بٹن کی جگہ ہائے کانٹے لگے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، پیٹ کمر سے لگ رہی ہے،
کہا تیرا گھوڑا کہاں ہے؟ ارے بھی کہ یہ کھڑا ہے. تو گھوڑا بھی کمزور بالکل. فرمایا ارے بھائی بالکل جانا ہے رستم سے بات کرنی ہے, مذاکرات کرنے ہیں. جاؤ گے؟ قربان جاؤں. وہ بھی اللہ کا ایسا درویش بندہ, ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ امیر صاحب اتنی بڑی فوج کے سالار سے ملتا ہوں, کوئی وفد بنایا جائے, کوئی پروٹوکول دیا جائے, جی کوئی لباس بدلیں, کوئی گھوڑے اچھے دیے جائیں, تلواریں, کوئی ٹھاٹ باٹ تو بنے. وہ بھی تلوار نکالتے ہیں اور چھلانگ گھوڑے پہ جمپ دے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ جا رہا ہوں. پتہ ہے تاریخ نے اس واقعے کو بہت لکھا ہے, لیکن علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا ہے اور کمال کر دیا ہے. سنا دوں؟ سنیے پھر ذرا. کہتے ہیں چلنے لگا تو سعد بھی قربان جاؤں, سعد کہنے لگے ربی خیال کرنا کپڑے بدل کے نہیں جانا ہے, ایسے ہی جانا ہے. اکیلے تو جائے گا, ایسے ہی جانا ہے. اللہ نے ہمیں ان کپڑوں لباسوں سے عزت نہیں دی, اللہ نے ہمیں دین اور اسلام سے عزت دی ہے. ہماری عزت کا تاج اسلام ہے. جاؤ چل پڑتے ہیں. ادھر رستم دور تک قالین بچھائے ہوئے ہیں ریشم کے, حد نگاہ تک دور دور قالین بچھے ہوئے. اللہ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایران کے فتح ہونے کے بعد جو قالینوں کی بات آتی ہے نا فاروق اعظم کی عدالت میں, اور آج تک ایرانی قالین کیا ہیں, مشہور ہیں, ٹھیک ہے نا. تو علامہ شبلی نعمانی ایک عالمگیر علم رکھنے والے ہیں, ہماگیر, تو بہت کمال کا لکھتے ہیں. لیکن بہرحال زندگی نے وفا کی, پھر ادار سے یہ چل پڑتے ہیں. رستم تخت لگاتا ہے, صوفہ لگاتا ہے, اس پہ کرسی رکھتا ہے, سونے کا تاج پہن لیتا ہے, سونے کے کنگن پہن لیتا ہے. دور تک فوج ہے, ہٹو بچوں کی صدایں اور عجیب منظر ہے, تاکہ دشمن پہ روک دبدبا ڈالنے کے لیے منظر کو بنایا جائے, اور آنے کے لیے تخت تک جو قالین پہ تکیے ہیں وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہیں, تاکہ آتے ہی وہ دیکھے. اور آج بھی کفار کی یہی حالت ہے کہ مسلمان حکمرانوں کو اپنے پاس بلا کے جب اپنی جنتیں دکھاتے ہیں نا تو بس ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. یہ کہتے ہیں بس تسی ہے وہ. تو یہ اس نے پہلے خوب سجایا دائیں بائیں, اور پھر جب بلایا, لیکن میرے محمد کا غلام حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتا ہے, پہنچتا ہے, گھوڑا قالین کے اوپر چڑھا دیتا ہے. گھوڑا قالین کے اوپر چڑھا دیتا ہے. آپ سمجھیں گے کیا ان کو کوئی تمیز نہیں تھی؟ نہیں, بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تیری ادا یہ ہے تو محمد عربی کے غلام کی ادا یہ ہے. پتہ تو چلے نا تجھے. جب قالین پہ گھوڑا چڑھا دیا تو فوج نے روک لیا, بھائی صاحب خیر تو ہے, کدھر جا رہے ہو؟ ایسے ہی آگے. تلوار ہاتھ میں, کہنے لگے, نیزہ بھی ہاتھ میں لمبا, کہنے لگے میں آیا نہیں ہوں, تم نے بلایا ہے تو آیا ہوں. اچھا اب آپ کی مرضی. نے کہا جی ہم نے بلایا ہے نا, تو کوئی طریقے سے آپ گھوڑا ادھر اتاریں, اس کو باندھیں, اور یہ اسلحہ نیچے رکھیں, تلوار بھی, زرہ بھی اور نیزے بھی نیچے رکھیں, اور بالکل خالی تلاشی دے کے نا خالی جائیے آگے رستم کے پاس. رستم دور سے یہ منظر دیکھ رہا ہے, تخت پہ بیٹھا ہوا. پتہ ہے ریبی کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا گھوڑا تو میں اترتا ہوں. گھوڑے سے چھلانگ لگائے اترتے ہیں تو گھوڑا باندھا کدھر؟ ادھر تکیے کے ساتھ. واہ ریبی, گھوڑے کے ساتھ تکیہ باندھ دیا اور نیزہ ہاتھ میں پکڑ لیا. کہنے لگے نیزہ چھوڑ کے جاؤ گے؟ کہنے لگے اگر بات کرنی ہے تو اس کے ساتھ جاؤں گا, نہیں تو جمپ لگا کے گھوڑے پہ واپس چلا جاؤں گا.
وہ جا کے رستم سے کہنے لگے ایسا بندہ آیا کہ ایک سے دوسری بات نہیں ہو سکتی ان سے. فرمایا آنے دو، اسی طرح آنے دو. رستم نے کہا آنے دو. اب جب یہ چلتے ہیں تو چلنے کا بھی تو انداز دیکھیے. او پنڈ دادن خان والو، جب کوئی سفیر ریڈ کارپیٹ پہ چلتا ہے تو اس کے چلنے کا انداز اور میرے محبوب پیغمبر کے غلام کا بھی انداز دیکھ لیجئے. چلتے ہیں تو نیزہ آپ کے ہاتھ میں، اسے یوں نیچے مارتے جا رہے ہیں اور ان کے قالین میں سوراخ کرتے جا رہے ہیں. اور کبھی کبھی علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے ترچھا مار دیتے ہیں، تکیے کے اندر بھی سوراخ کر دیتے ہیں. آپ کہیں گے یہ تو نہیں کرنا. یہ اصل میں وہ جانتے تھے کہ جن چیزوں سے تو ہم پہ دبدبا ڈالنا چاہتا ہے، روب ڈالنا چاہتا ہے، ہمیں متاثر کرنا چاہتا ہے، ہماری نظروں میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم ان چیزوں پہ بکنے والے نہیں ہیں. مارتے جا رہے ہیں، سیدھا تخت پہ پہنچتے ہیں. وہ کہتا ہے بیٹھیے صوفے پہ. کہنے لگے جی یہ مجھے پسند نہیں، اس کو ذرا پرے کرو، اس کو پرے کرو، میں ادھر نیچے بیٹھ گئے. رستم یہ ساری ادائیں دیکھ کے کہنے لگا جی آئے کیوں، چاہتے کیا ہو تم مسلمان عرب، پوری دنیا کو حرکت دے رکھی ہے تم نے، چاہتے کیا ہو؟ میرا مضمون کیا تھا کہ پیغمبر آتے. اتنی لمبی بات کرنے کا یہ جملے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں. پنڈ دادن خان والو لکھ لینا. کیا کہتے ہیں ربعی بن عامر سے رستم کیوں آئے ہو، چاہتے کیا ہو؟ تو ربعی کہتا ہے ہم آئے نہیں، ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. اور رستم ہمیں رب نے اس کام کے لیے چنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد، تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف لے آئے. کتنے عجیب جملے ہیں اللہ کی قسم. تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف لے آئیں. اور وَمِن ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَى سَاعَةِ الْآخِرَةِ، ہم دنیا کی اس تنگ زندگی سے آخرت کی کشادہ زندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور ظالم اور یہ باطل دینوں کے جبر اور ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو. اور رستم جو ہماری یہ دعوت مان لیتا ہے ہم اسے سینے لگا کے واپس ہو جاتے ہیں، اور جو ہماری دعوت نہیں مانتا تو پھر ہم اللہ کے 2 وعدوں میں سے ایک پا کے رہتے ہیں. تو رستم ایک دم کہنے لگا وہ 2 وعدوں میں سے وہ 2 وعدے کون سے ہیں؟ ساری بات اس کے دماغ سے نکل گئی آخری پوائنٹ پہ. جی وہ وعدے کون سے ہیں؟ تو ربعی کہنے لگا وہ یہ ہے، پہلا یا تو جام شہادت نوش کرتے ہیں یا غازی بنتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کو پاتے ہیں. رستم جب یہ گفتگو سن کے تو ایک جملہ کہتا ہے ربعی ہمیں کوئی مہلت ملے گی کہ ہم سوچیں؟ واہ قربان، جو دبدبا ڈال رہا تھا کیا مانگ رہا ہے؟ ہمیں کوئی مہلت ملے گی کہ ہم سوچ لیں، مشورہ کر لیں. تو پتہ ہے ادھر کیا کہا؟ کہنے لگے 3 دن سے زیادہ مہلت بھی نہیں دیتا ہوں. ربعی نے کیا کہا؟ 3 دن سے زیادہ مہلت بھی نہیں دیتا ہوں. جب یہ کہا تو رستم چکرا کے کہنے لگا امیر انت ام مامور، کیا تو اپنی پوری فوج کا امیر ہے یا کوئی مامور ہے کہ سارے فیصلے خود ہی کرتا ہے، یہ نہیں کہتا میں بھی پیچھے چلا جاؤں؟ تو جواب سنیے اور کہہ دیجیے اللہ کا نام. تو کہتے ہیں ہاں میں امیر نہیں، میں تو ادنا سا کارکن اور سپاہی ہوں، لیکن اور رستم جو ہمارے ادنا کارکن کی بات ہوتی ہے وہی ہمارے امیر کی بھی ہوتی ہے.
ہم ایک جسم ہے مسلمان، جو بڑے کیے وہ چھوٹے کیے، جو چھوٹے کیے وہ بڑے کیے۔ میرا دوست، آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اگر موقع دیا ہے تو میرے پاس پیغمبر کے مشن توحید کو اجاگر کیجئے، زندہ کیجئے، اٹھئے۔ کس کام کی یہ زندگی؟ ساری زندگی گزار دی، رب کی توحید نہیں بیان کی، کتابوں کے انبار لکھ دیے، رب کی توحید سے کبھی پردہ نہیں اٹھایا۔ ہاں 20 سال تو امامت کی مصلے پہ بیٹھا رہا، تنخواہیں بھی لیتا رہا، عشر بھی لیتا رہا، زکاتیں، سرسائے اور جانوروں کے چمڑے بھی لیتا رہا۔ سال امامت میں کبھی مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر منبر رسول پہ آ کے یہ نہیں کہا، او لوگوں، او عبد اللہ، تمہاری بندگی اور عبادت کا حقدار کون ہے؟ الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ تو آپ بتائیں عبادت کس کی؟ زور سے اللہ کا نام لے لو، کس کی؟ تو دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تو پھر غائبانہ کس کو پکارا جائے گا؟ سارے نبیوں کی یہی پکار ہے، اعبد اللہ وادعوا اللہ، اعبد اللہ وادعوا اللہ، عبادت اسی کی کرو، ادعوا اللہ وادعوا اللہ، اور پکارو بھی اسی کو پکارو۔